इस्लामी मसलक देवबंद का एक बहुत बड़ा मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, उसका एक बयान सुनने को मिला नमाज जनाजा के बाद दुआ। वो क्लिप जब मेरे तक पहुंचा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग किस तरह से, किस बयानी से काम लेते हैं और किस तरह ये झूठ का सहारा लेते हैं और अपनी मनमानी से ये तर्जमे करते हैं। शायद अपने बड़ों को भी भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या कहा है इस मामले में जो मसला बयान किया जा रहा है। असल में मसलक देवबंद का ये शुरू से वतीरा रहा है कि मुसलमानों को वो असल इख्तलाफ से दूर करना चाहते हैं, यानी उनका जो इख्तलाफ हमारे साथ है इज़्ज़त रसूल अलैहिस्सलाम के हवाला से, जो सिरात मुस्तकीम में और दीगर किताबों में उनकी कुफ्रिया इबारात हैं जिनके ऊपर आला हज़रत ताइदार बरेली कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा इमाम शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फतवा दिया कि जो इनको काफिर ना माने वो भी काफिर है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह वो भी किसी मौके पर अर्ज़ करूँगा। अब यहाँ पर नमाज जनाजा के बाद दुआ पर जो मौलवी साहब ने इतराज़ात किए उनका जवाब सुन लीजिए, और जो उसने वीडियो क्लिप बयान किया उसका मैं इंशाअल्लाह लिंक जो है वो कमेंट में पेश कर दूँगा ताकि आप लोग वो भी सुन लें। मौलवी साहब ने बयान करते हुए ये कहा कि तुम हदीस पाक बयान करते हो वइज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहु दुआ, कि जब तुम नमाज जनाजा पढ़ लो तो उसके बाद इखलास के साथ दुआ करो। उन्होंने मजाक बनाते हुए कहा कि तुम कितने जाहिल हो, तुम कितने अनपढ़ हो। इस हदीस का तो मतलब यह बनता है कि जब तुम नमाज जनाजा पढ़ने लगो, और कहने लगा कि वइज़ा सल्लैतुम, ये माजी है और माजी का सीगा है तो इसका तर्जमा भी माजी वाला ही किया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि इसका माना ये बनता है जब नमाज जनाजा पढ़ने लगो तो तुम मैयत के लिए इखलास के साथ दुआ करो। उन्होंने कहा कि ये इसका मतलब बनता है। अब मैं देवबंदियों से ये सवाल करना चाहता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर ये तर्जमा बनता है तो तुमने इस हदीस पर कितना अमल किया? कितने जनाजे हैं कि जनाजा होने से पहले तुमने कहा हो कि चलो भाई सारे नमाज जनाजा से पहले मैयत के लिए दुआ करो? किस जगह पर तुमने इस हदीस पे अमल किया है बताइए। चले, हम तो इसका मतलब नमाज जनाजा के बाद लेते हैं और मौलवी साहब खुद कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि जब तुम नमाज जनाजा पढ़ने लगो तो फिर तुम मैयत के लिए दुआ करो। तो मौलवी साहब ये बताएं कि उन्होंने किस किस के जनाजे पर, किस किस मकाम पर नमाज जनाजा से पहले दुआ की है। तो ये उनके ज़िम्मे कर्ज है, वो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, या कोई और देवबंदी अगर देना चाहता है तो वो ज़रूर शौक़ अपना पूरा करे। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो ये बात कही कि ये माजी वाला तर्जमा करते हैं, माजी वाला तर्जमा करना चाहिए, ये पास्ट वाला तर्जमा करते हैं, ये मुस्तकबिल वाला तर्जमा करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अब मैं उनके सामने इसका थोड़ा सा आईना रखना चाहता हूं और उनके इस कानून को तोड़कर मैं उन्हीं के मुंह पर ही मारूंगा। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं माजी है वइज़ा सल्लैतुम, तो इसका माजी वाला तर्जमा करना है। तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि कुरान मुक़द्दस में जो सूरह जुमा के अंदर मौजूद है कि फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, इसका तर्जमा क्या करेंगे? चले, आपको तर्जमा आता है या नहीं आता, मैं आपको बताता हूँ। ये मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन दिलवी का तर्जमा है और ये मौलाना अशरफ अली थानवी का तर्जमा है। अगर आपके पास मौजूद है तो देख लेना, वरना मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये इसके अंदर ये मौजूद है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या तर्जमा किया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सला, कि जब तमाम की जावे नमाज, जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो क्या कहते हैं, बस फैल जाओ बीच ज़मीन के, फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, तुम ज़मीन के अंदर फैल जाओ। तो मौलवी साहब ये बता सकते हैं कि यहाँ पर माजी का तर्जमा मुस्तकबिल वाला क्यों किया गया है, यहाँ पर पास्ट मौलवी साहब को क्यों ना याद आया? ये अशरफ अली थानवी ने भी इसका यही तर्जमा किया है और शाह रफ़ीउद्दीन ने भी यही तर्जमा किया है। और मेरे सामने सलाहुद्दीन यूसुफ और सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी का तर्जमा भी मौजूद है। इन्होंने इसका तर्जमा क्या किया, वो कहते हैं कि इसका तर्जमा बनता है फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, फिर जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ। और इसके हाशिए में लिखते हैं
کہ اس سے مراد کاروبار اور تجارت ہے، یعنی نماز جنازہ سے فارغ ہو کر تم پھر اپنے اپنے کاروبار اور دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو جاؤ۔ ماضی کا ترجمہ مستقبل والا کیا، یہ قرآن ہے، اور قرآن میں اس کا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولوی صاحب ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لیں اور کسی بھی ترجمے کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ماضی کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ آپ کا قانون آپ کے گلے کی ہڈی بنے گا۔ اور قبلہ یہ تو یہاں پر رہا، اور یہ آپ لوگوں کا جو سید شبیر احمد ہے، یہ سید شبیر احمد، اب اس نے کیا ترجمہ کیا، اس نے بھی یہاں پر ترجمہ کیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں۔ نماز پوری ہو جائے، ماضی کا ترجمہ کیا کیا، مستقبل والا۔ یہ تو میں نے کچھ آئینے دکھائے ہیں، مودودی نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، اور کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیجئے قبلہ، تھوڑا سا اپنے گھر کی خبر لیجئے۔ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ میں نے تو جناب مشکات کو ٹاپ کیا ہے، تو میں جانتا ہوں، میں نے مشکات پڑھی ہے، یہ حدیث میں نے پڑھی ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ مشکات یہ حدیث ٹاپ کی ہے، یہ مشکات شریف کو ٹاپ کیا ہے، اور آپ صحیح جانتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ اس حدیث پر عمل نہ کرنے والا آپ کے نزدیک بدعتی ہے؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز جنازہ سے پہلے والی دعا ہے، اور آپ کا یہ بندہ اشرف علی دوسرا دارالعلوم دیوبند والا، اب یہ حسب ہدایت کیا ہے، مولانا قاری طیب جو متمم ہے دارالعلوم دیوبند کا، اور مرتب کس نے کیا، مولانا ظفیر الدین جو شعبہ ترتیب فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، انہوں نے اس کو مرتب کیا۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ جو نماز جنازہ کے اندر دعا ہوتی ہے وہ مراد ہے، اگرچہ اس نے بھی اپنی جگہ پر کذب بیان کیا ہے، کیونکہ اگر وہ مراد لی جائے تو پھر باقی نماز جو پنجگانہ ہے وہ بھی تو نماز ساری دعا کی دعا ہے، اس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اگلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں کی کتابیں نہیں پڑھتے، آپ کو اپنے بڑوں کا پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ میں دلائل اس پر بہت سارے دے سکتا ہوں، لیکن ویڈیو کلپ چونکہ مختصر ہے اس لیے اس کو مختصر انداز میں ہی میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ کسی مقام پر پھر موقع آیا تو انشاءاللہ میں ضرور عرض کروں گا۔ اب یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کا صفحہ نمبر 279 ہے۔ یہاں پر سوال کیا گیا کہ بعد نماز جنازہ دفن اولیاء میت یعنی میت کے ورثاء مصلیوں سے کہتے ہیں، یعنی نمازیوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میت کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مولوی صاحب جواب دیتے ہیں کہ ایصال ثواب میں کچھ حرج نہیں، پس اگر بعد نماز جنازہ کے تمام لوگ یا بعض لوگ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ کر میت کو ثواب پہنچاویں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مولوی صاحب یہ آپ کا ہے، ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیجئے۔ اور پھر ان سے یہی سوال ہوا دوسرے مقام پر، یعنی صفحہ نمبر 299 پر۔ اب یہاں پر اس سے سوال ہوا کہ بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز میں پڑھنا، اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں۔ تو مولوی صاحب یہ نہیں پڑھا؟ آپ کون سا قانون بیان کرتے ہیں؟ آپ کون سے قانون کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے یہ آگے سے بات کی اور بڑی ڈٹائی سے آپ نے یہ بات کی، میں جو آپ کے سامنے اب رکھنے لگا ہوں۔ آپ نے کہا کہ آپ اپنے علاقے کے مولوی صاحب کے پاس جائیں اور ایک کاغذ اور ایک پینسل بھی ساتھ رکھیں، ان کے پاس جا کر کہیں کہ حضرات یہ پینسل ہے اور یہ کاغذ ہے، اس کے اوپر ہمیں وہ دعا لکھ کر دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد مانگی ہے۔ مولوی صاحب یہ قانون ہے آپ لوگوں کا، یہ اصول ہے آپ لوگوں کا؟ اگر یہ ہے تو تبلیغی جماعت کے اجتماع کے بعد دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر کی ہے؟ آپ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ حضور نے دعا فرمائی ہے؟ آپ یہ بات لکھ کر دے سکتے ہیں کہ قبلہ ختم بخاری کے بعد دعا کرنا یہ کہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور کون سی دعا حضور نے فرمائی ہے؟ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ جشن دارالعلوم دیوبند کے موقع پر
اختتام تقریب پر دعا کرنا کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کون سی دعا حضور نے دارالعلوم دیوبند کے آخر میں کی ہے، تقریب کے آخر میں؟ بھائی صاحب بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ یہ کون سا قانون آپ نے بیان کیا ہے؟ کبھی سوچ بھی لیا کریں اور کبھی پڑھ بھی لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ لوگوں کو بے وقوف بنانا نہیں ہے۔ اور اگر آپ باز نہ آئے اس معاملے میں، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا فرض ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جناب واجب ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے، کسی کا کوئی کچھ نہیں لگتا تو اس کا حق ہے کہ اس کے لیے دعا نہ کرے۔ لیکن اگر اس معاملے کو آپ اتنا طول دیں گے، اس پر تو مناظرے ہو چکے ہیں، لیکن اگر اتنا طول دیں گے تو ہم آپ کے حقائق اس طرح سامنے رکھیں گے کہ جناب والا ہمیں یہ اشرف الصوالح میں کی گئی باتوں کا جواب دینا پڑے گا، یہ تذکرۃ الرشید کے اندر کی گئی باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ میں اس موقع پر بیان نہیں کر رہا، لیکن اگلی کلپ میں میں یہ ساری باتیں بیان کروں گا کہ ملفوظات حکیم الامت کے اندر کیا کچھ لکھا ہے۔ اور جناب والا یہ آپ کا 500 سے زائد اولیاء اللہ کے نصیحت آموز واقعات یعنی قصص الاکابر، یہ اشرف علی تھانوی کی جواب دینا پڑے گا، یہ اربع ثلاثہ اشرف علی تھانوی کی۔ میں اگر ایک بات یہاں پر پڑھ کر سنا دوں نا تو بہت ہی لوگ عجیب سمجھے گے کہ یہ کیسی چیز ہے۔ یہ ساری کتاب پڑھی ہے آپ لوگوں نے، اس کو پڑھا دیا کہ صرف چھاپنا جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں گزارش کروں گا اپنے سننے والوں سے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، لوگوں کی طرف دھیان نہ دیں، حقائق کی طرف آئیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مستحب عمل ہے، اور حضور علیہ السلام نے جو حکم کیا وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، یہاں پر ماضی والا ترجمہ قرآن کے اصول کے مطابق نہیں کیا جائے گا، مستقبل والا ترجمہ قرآن کے اصول کے مطابق کیا جائے گا۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یہاں پر یہ ترجمہ جو کیا گیا ہے یہی ترجمہ حدیث کے وقت بھی کیا جائے گا۔ امید ہے